سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس زمانے میں دو طاقتیں سپر پاور طاقتیں کہلاتی تھی، جیسا کہ آج کل بھی کہلاتی ہیں۔ آج کل بھی دو طاقتیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی بدماشی چلتی ہے، تو اس زمانے میں یہ دو طاقتیں جو تھی نا ان کی بدماشی چلتی تھی۔ ایک طاقت کہلاتی تھی روم کی، اور وہاں جو بھی بادشاہ بنتا اسے کیسر کہتے ہیں، اور ایک دوسری طاقت ہے کسرا، جو آپ لفظ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کیسر اور کسرا۔ کیسر یہ روم کی طاقت ہے اور کسرا یہ فارس کی طاقت ہے۔ دونوں مذہباً الگ الگ ہے۔ فارس جسے آج کل آپ ایران کہتے ہیں، ان کا جو مذہب تھا وہ آگ کی پوجا کرنا تھا، یعنی یہ آتش پرست ہے، جبکہ روم کا جو مذہب تھا اس زمانے میں یہ کرسچن تھا، یعنی مسیحی برادری کا یہ ملک کہلاتا تھا۔ اب یہ جو روم ہے یہ کن علاقوں میں پھیلا ہوا تھا؟ آج جن علاقوں کے اندر اگر آپ دیکھیں نا چپکلش چل رہی ہے اور جھگڑے چل رہے ہیں، یہ وہی علاقے ہیں۔ اس میں آپ کا موجودہ اسرائیل یہ روم میں کہلاتا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھیں فلسطین، چونکہ موجودہ اسرائیل بھی ماضی میں فلسطینی تھا تو فلسطین کا علاقہ۔ پھر آپ آگے بڑھیں تو روم کا شام کا علاقہ، اب آپ کا لبنان، ملک شام۔ پھر اس کے بعد ترکی کے اندر استنبول، یہ سارے علاقے روم کے ہیں۔ مزید اور بھی اطراف کے علاقے اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دور مقدس میں جن کی چودراہٹ چلتی تھی، جو چودھری بنے ہوئے تھے، ایک تو روم کی طاقت تھی اور ایک کسرا کی تھی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کسرا یہ آگ پرست تھے اور روم والے یہ کرسچن تھے۔ لیکن اس سے قبل، یعنی اور اب ماضی کی طرف چلے جائیں کئی سینکڑوں سال قبل، تو روم پر جو حکومت تھی نا یہ تھی بت پرستوں کی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ روم پر جو عیسائیوں کی حکومت آئی یہ بعد میں آئی۔ اس سے قبل روم پر جو حکومت تھی یہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کی تھی، بت پرستوں کی تھی۔ اچھا، پہلے بت پرستوں کی تھی، پھر اس کے بعد عیسائیوں کی حکومت آئی، پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم مسلمانوں کی حکومت آئی، اور اب ہم مسلمانوں کی جو حکومت آ گئی اور ایک طویل عرصے تک مسلمان حکمرانی کرتے رہے۔ اب وہی یہودی چاہتے کہ ان پر ہم کنٹرول کر لیں، یعنی یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ تو میں ماضی کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، یعنی آج موجودہ مسلمانوں کی حکومت، اس سے قبل کرسچن کی حکومت، اور اس سے قبل جو ہے بت پرستوں کی حکومت تھی روم پر۔ اب یہ بت پرستوں کی جو حکومت تھی نا، اسی دوران اللہ رب العزت نے روم کے علاقے میں ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اور ان کا اسم گرامی ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام۔ انہیں مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، چونکہ روم کے اندر اکثریت بت پرستوں کی، حکومت بت پرستوں کی، لیکن روم کے علاقے میں چند علاقوں کے اندر یہودی آباد تھے، اور یہودی اس زمانے میں بھی معاشی طور پر بڑے طاقتور تھے، اسٹرانگ تھے، جیسے آج کل بھی ہے۔ یہ بڑے طاقتور تھے، مضبوط تھے۔ ان کی تعداد اس زمانے میں بھی کم تھی، آٹے میں نمک کے برابر، لیکن معاشی طور پر ان کا ایک کنٹرول تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کر رہے تھے تو اس کا نتیجہ نکلا کہ لوگ عیسائی مذہب کو اختیار کر رہے ہیں،
लोग मसीही मذहब में दाखिल हो रहे हैं। यहूदियों को ये चुभन होने लगी। यहूदियों ने जो हाकिम बाला था उसके यहाँ एप्लीकेशन जमा करवा दी कि ये जो शख्स है यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये दीन को फेरना चाह रहे हैं, यानी अगेंस्ट में, मुखालिफत में, और प्रेशर डाला अपना, चूंकि माशी तौर पर, बिजनेस के तौर पर ये बड़े गालिब थे और हावी थे। जब इन्होंने प्रेशर डाला, बिल आखिर हुकूमत ने फैसला करना पड़ा कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तार करने के बाद ये यहूदियों की डिमांड थी, इनका मुतालबा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को तख्ता दार पर लटका दिया जाए। यहूदियों का एक एजेंट था, या आप कह दें एक जासूस था। यहूदियों ने उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिया, क्या इनके पीछे लगे रहो और पल पल की खबर दो। अब जब हुकूमत की तरफ से ये फाइनल हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें तख्ता दार पर लटका दिया जाए, ये फैसला हुकूमत का हो चुका यहूदियों के प्रेशर की बिना पर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, वो जो जासूस था, एजेंट, अल्लाह ने उसकी शक्ल को बदल दिया और शक्ल बना दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी। हुआ ये कि ईसा अलैहिस्सलाम तो आत्म में नहीं आए, लेकिन अथे जो चढ़ा ना वो जासूस चढ़ गया, वो आत्म में आ गया। अब उसे गिरफ्तार किया गया। वो कहता रहा भाई मैं ईसा नहीं हूं, लेकिन इसकी कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। बहरहाल उसे क्या किया, तख्ते दार पर लटका दिया। अब ये जो तख्ते दार पर उसे जो लटकाया गया, चूंकि यहूदी तो ये समझ रहे थे कि जनाब ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, यहूदियों के जहनों में ये, यहां तक कि यहूदियों ने ईसाइयों को भी इस बात से बावर करवा दिया, कहा देखो तुम्हारे नबी को तख्तेदार पर लटका दिया। अब यहूदी कह रहे हैं कि हमने तख्तेदार पर लटकाया, फांसी की सजा दिलवाई। जनाब ईसाई कह रहे हैं कि ठीक है, यहूदियों ने सारा किया है और हमारे नबी को तख्तेदार पर लटका दिया गया। ये ईसा है। इसका मतलब है कि यहूदी भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ा दिए गए, और ईसाई भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ा दिए गए। अब यहां मैं एक सवाल छोड़ के आगे बढ़ जाता हूं। वो सवाल ये कि मजहब की बुनियाद जो है ना, ये नबी पर होती है। मुसलमानों का मजहब, हमारा मजहब, हमारे मजहब की बुनियाद किस पर है? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस पर है। जब नबी को माइनस कर दिया जाए तो मजहब रहा कहां? खत्म ही हो गया भाई। नबी किसी सूरत में माइनस हो ही नहीं सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नबी जो है ना मजहब की बुनियाद है। तो हमारे मजहब की बुनियाद हमारे नबी है। अब जो क्रिश्चियन मजहब है, ईसाई मजहब है, उनके मजहब की बुनियाद कौन है? हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। अब सवाल तो हमारा यह है कि तुम भी इकरार करते हो कि कत्ल करने वाले, तख्तेदार पर लटकाने वाले और सूली पर चढ़ाने वाले यहूदी हैं, तो फिर असल झगड़ा तो तुम्हारा आपस में होना चाहिए कि तुम्हारे नबी को कत्ल इन्होंने किया, बकौल तुम्हारे, बात में इनकी करो, हमारी नहीं कर रहा। इनके मजहब के मुताबिक बात हो रही है, क्योंकि यहूदी भी कह रहे हैं कि हमने तख्तेदार पर लटका दिया, बरमला कहते हैं। ईसाई इस बात को बरमला कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने तख्तेदार पर लटका दिया। यहां तक कि आप देखें गिरजाघर के अंदर बाकायदा ये शबी बनाने की कोशिश करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जो बाकायदा ये नहीं समझे कि सूली पर चढ़े हुए। तो अब ये दोनों मजहब वाले इस बात का इकरार कर रहे हैं और इस बात को भी मानते हैं कि हमारे नबी के कातिल जो है यहूदी है। तो बात ये कि जब तुम्हारे मजहब की बुनियादी ईसा अलैहिस्सलाम पर है और बकौल तुम्हारे नबी के कातिल ये है, तो साथ बैठते क्यों? मिलकर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग क्यों करते हो? असल झगड़ा तो तुम्हारा हुआ बनिस्बत हमारे। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि जो तुम्हारी शनाख्त थी, तुम्हारा जो तशख्खुस था, तुम्हारी जो पहचान थी, उसका कातिल कौन? यहूदी है। तो असल झगड़ा तो तुम्हारा हुआ, अगरचे हमारा तो है,
لیکن ہم سے زیادہ تو تمہارا جھگڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا بقول ان کے، تشخص تو ختم ہو گیا، پہچان ختم ہو گئی، پرسنالٹی ختم ہو گئی، تو تم پھر کہاں کے رہے؟ اور پھر جو تمہارے نبی کو قتل کرنے والا ہے اسی کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہو، اور اسی کے خلاف اسی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ چلیں اب یہاں تک تو ہوا، اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ وہ جو جاسوس تھا، وہ جو ایجنٹ تھا، اللہ رب العزت نے، چونکہ وہ جاسوسی کر رہا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے، اللہ نے اس کی شکل جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ کو موت نہیں آئی، آسمان پر اٹھایا، اور قرب قیامت میں جب دجال آ جائے گا اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، کیونکہ دجال سے لڑنے کی سکت کسی میں نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور جنت بنائے گا، دوزخ بنائے گا اور بڑے بڑے کرشمے دکھائے گا، تو دجال سے لڑنے کی اور دجال کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العزت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بھیجے گا زمین پر، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال سے مقابلہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس سے بار بار میں کہہ رہا ہوں بقول ان کے پچھلی باتوں میں، ان کا نظریہ تھا، ہمارا نظریہ ہرگز نہیں ہے۔ اب ہمارا جو نظریہ ہے قرآن نے اسے واضح کیا ہے، میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 157۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، رب کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ، اسکرین پر آیت کریمہ موجود ہے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا قول، کون ان؟ یہودی کہنے لگے۔ اب یہودی برملا کیا کہنے لگے سنیے گا، قرآن کہتا ہے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، یہودی برملا کہنے لگے کہ ابن مریم حضرت عیسیٰ مسیح جو اللہ کے رسول ہیں، ہم نے انہیں قتل کیا۔ اب دیکھیں یہودی برملا کہہ رہے، قرآن بیان کر رہا ہے، یہودی لوگوں کو کہہ رہے، اتنا لوگوں کے سامنے کہا کہ عیسائیوں نے بھی تسلیم کر لیا، قبول کر لیا کہ ہاں واقعی ہمارے نبی کے قاتل یہ لوگ ہیں۔ اچھا، لیکن اب دیکھیں یہودی تو کہنے لگے کہ ہم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن میرا رب کیا کہتا سنیے گا، میرا رب نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، میرا رب کہتا ہے مگر ان لوگوں نے قتل نہیں کیا۔ یہودی کہہ رہے ہم نے قتل کیا، اِنَّا قَتَلْنَا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ انہوں نے سلی پر چڑھایا۔ تو ظاہر بات ہم قرآن سے پوچھیں گے مولا، وہ تو برملا کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا فیس تھا، چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کا نظر آ رہا تھا اور سلی پر چڑھایا گیا، اور برملا سب لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے اور ان کا بیانیہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو پھر جس کو سلی پر چڑھایا تھا، جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو خالق کائنات نے اسے بھی واضح کیا، میرا رب کہتا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، رب کہتا ہے ہم نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو فیس تھا نا، اسی فیس والا بندہ سامنے کھڑا کر دیا، اور وہ تھا انہی کا جاسوس، انہی کا ایجنٹ تھا، اسی فیس والا۔ اب وہ کیا سمجھے کہ جناب یہ عیسیٰ ہے، لیکن در حقیقت یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم بارگاہ الہی میں سوال کریں، اے میرے رب، اے میرے خالق، ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو غائب ہو گئے۔ جب سلی پر چڑھایا جس بندے کو، جس کے بارے میں بقول یہود اور نصارہ کے وہ عیسیٰ ہیں علیہ السلام، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو غائب ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام پھر کہاں گئے؟ تو اب قرآن کہتا ہے بر رفع اللہ الیہ، قرآن کہتا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بالکل واضح قرآن کی آیت آ گئی، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلی پر نہیں چڑھایا۔ یہودیوں کا نظریہ ہے، عیسائیوں کا نظریہ ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ نظریہ، ہمارا نظریہ تو وہ ہوگا نا جو قرآن بیان کرے۔
ظاہری بات ہے ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں. تو قرآن نے کلیئر کر دیا بر رفعہ اللہ الیہ کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اور پھر اب کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ ہی ہے غالب اور حکمت والا. یہاں سے کلیئر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی صلیب پر نہیں چڑھایا گیا, کوئی تختہ دار پر نہیں چڑھایا گیا. یہی ہمارا موقف ہے, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھے کہ ٹیمیں تیار کر دی تھی مبلغین کی, اور وہ مبلغین بلا شبہ عیسائی مذہب میں اولیاء اللہ تھے, اللہ کے ولی تھے. یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ایمان رکھتے وہ رسول ہیں, بیٹے نہیں ہیں, نبی ہیں, بیٹے نہیں ہیں. اچھا وہ قیامت پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ عیسائی تھے جو ان کا جو صحیح مذہب ہے اس پر عمل پیرا ہونے والے. ظاہر بات ہے ان سے تو ہمارا اختلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ وہ بھی مذہب ہے اور مذہب پر حق ہے ماضی کا. تو اب وہ ٹیم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیار کر دی. اب وہ جو ٹیمیں تیار ہوئی جو تبلیغ کرنے لگی, اس میں اس علاقے کے اندر روم کے جو علاقے تھے دبا کے الحمدللہ 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 لوگ جو ہے نا کرسچن بننے لگے. میں کرسچن حق کی بات کر رہا ہوں, آج کل کی بات نہیں کر رہا, یہ بات ذہن میں رکھے گا. آج کل کے کرسچن ہم نہیں مانتے, اس زمانے کے کرسچن جو تھے اسے ہم مانتے ہیں کیونکہ وہ حق پر تھے. تو اب ان لوگوں نے تبلیغ شروع کی. تبلیغ کے بعد دبا کے لوگ عیسائی ہو رہے ہیں, مذہب عیسائی میں داخل ہوتے گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو بادشاہ تھا اس نے ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بقول ان کے صلیب پر چڑھا دیا, بقول ان کے صلیب پر چڑھا دیا ہے. لیکن وہ پھر بھی تھوڑا نرم تھا بت پرست, بتوں کی عبادت کرتا تھا. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ روم کے اندر پہلے جو تھا وہ بت پرست لوگ تھے, پھر کرسچن آئے, پھر اس کے بعد الحمدللہ مسلمان آئے. اب یہودیوں نے ٹارگٹ بنا لیا انہی علاقوں کو. یہ جو روم کے علاقے سارے ٹارگٹ میں ان کے, کیونکہ سب وہی آ رہے علاقے آ رہے ہیں. دیکھیں فلسطین بھی وہی علاقہ ہے, شام بھی وہی علاقہ ہے جناب. پھر آپ اور آگے بڑھے تو لبنان بھی وہی علاقہ. یہ سارے روم کے علاقے تھے جو انہوں نے اب ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور مسلمانوں سے چھیننا چاہ رہے ہیں. ذہن تو یہی بنا ہوا ہے ان کا, اس سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. الامان والحفیظ. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور مسلمانوں کی جو زمینیں ہیں ان کی حفاظت فرمائے, ہماری دعا ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ یہ بادشاہ چلا گیا, اس کے بعد ایک اور بادشاہ آ گیا. وہ بادشاہ وہ بھی بت پرست تھا, پہلے بھی بت پرست تھا, اب بھی بت پرست ہے. لیکن یہ بادشاہ جو آیا نا بڑا ظالم تھا. پہلے بادشاہ تھوڑا نرم دل تھا, اب یہ ظالم بادشاہ آ گیا. ظالم بادشاہ نے کیا کیا؟ عیسائیوں پر زمین کو تنگ کر دیا. اب ویسے ہی عیسائی تھے تو کم, اور پھر ان پر زمین کو تنگ کر دیا گیا. زمین تنگ کرتے کرتے یہ نوبت آ گئی, ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. اس نے اعلان کر دیا جو بھی عیسائی ہے اسے قتل کر دو. تھا وہ بت پرست کا, جو عیسائی ہے اسے قتل کر دو. تو ہم کہتے تمہارا جھگڑا بت پرستوں سے ہے, پھر بھی تم ہندوستانیوں سے یاری کرتے ہو. وہ ہندوستانی جو بت پرست ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. الحمدللہ مسلمان ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, یہ بت پرستوں نے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی عیسائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دو, چاہیے نہیں ہمیں عیسائی. اب جو عیسائی مل رہا ہے اسے کہہ رہے ہیں بت پرست بنتا ہے, وہ کہتا ہے میں بنتا ہوں تو ٹھیک چھوڑ دیا جاتا. اگر وہ کہتا ہے نہیں میں عیسائی مذہب پر رہوں گا تو اسے گرفتار کیا جاتا اور تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا, صلیب پر چڑھا دیا جاتا. یہ ہوتا. اسی دوران ٹوٹل 7 افراد تھے, یہ اصحاب کہف کہلاتے ہیں. 7 افراد. جب انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم اپنے علاقے میں رہیں گے تو ہم مارے جائیں گے یا پھر ہم سے ہمارا ایمان چھین لیا جائے گا, تو اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر انہوں نے ہجرت کی. اب دیکھیں شوق ذوق جنون کیا تھا, ایمان کی حفاظت. اور اصحاب کہف کا جو واقعہ ہمیں درس دیتا ہے نا, اس سے بنیادی درس یہی ہے کہ ایمان پر کمپرومائز نہ کرنا. ٹھیک ہے عمل میں ہم بڑے کم ہیں, نقصان ہے, ہمارے اندر عمل نہیں پایا جاتا,
لیکن ایمان کی جب بات آ جائے تو پھر کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. یہی سیوا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا, ہمارے اسلاف میں, اور ساتھ میں انہوں نے عمل کا بھی کہا. لیکن آج ٹھیک ہے ہم اعتراف کرتے ہیں ہم عمل میں ہمارے اندر بڑی کمی ہے, بڑا نقص ہے, لیکن پھر بھی ایمان مضبوط ہے. اللہ اور مضبوط فرمائے. یہ ہمارا تو ایمان کی حفاظت کی خاطر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہاں سے ہجرت کی, نکلے, سب کچھ چھوڑا خاموشی کے ساتھ. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, یعنی 7 افراد ہو گئے اور ایک کتا. یہ چلے گئے ایک غار میں, آبادی سے نکلے, دور کہیں ویرانے میں گئے, جنگل بیابان میں. وہاں ایک پار تھا, اس پار کے اندر ایک غار تھا, اس غار میں چلے گئے. جب اس غار کے اندر گئے, کیونکہ اپنے ایمان کو بچانا چاہ رہے تھے, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہاں جو ہے نا یا تو جان جائے گی یا ایمان جائے گا. اب وہ چاہتے تھے ہمارا ایمان محفوظ رہے, جان بھی رہے سلامت. اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ دیں اور ہم چلے جائیں جنگل بیابان میں, ویرانے میں چلے جائیں, اور پہاڑ کے اندر. اب مجھے بتائیں کہ ایک ایسا پہاڑ کہ جس کے آس پاس دور دور تک کوئی آبادی نہ ہو, صحرا ہو, بیابان ہو, وہاں رہنا بھی آسان تھوڑی ہے, مودی جانور بھی تو ہوں گے نا. لیکن کہا کہ ٹھیک ہے, یہ جو تکالیف ہوں گی یہ تکالیف ہم سہ لیں گے اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اب یہ 7 افراد جو اللہ کے نیک بندے ہیں, مذہباً کیا ہے, کرسچن, مسیحی ہیں, لیکن یہ کیا ہے, صحیح اہل حق ہے, اور یہ اولیاء اللہ ہے. ہم ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ جنتی افراد ہے. یہ 7 افراد جب غار میں گئے تو اب انہیں تھوڑا محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم پھسل جائے, ہم آر جائے, کیونکہ اب ایک بہت بڑا جہاد ہے. جہاد یہ کہ ایسی جگہ پر رہنا, کہاں سے کھانا آئے گا, کہاں سے پینا آئے گا, دوست یار گھر کچھ نہیں, پیسے نہیں, کچھ بھی نہیں, کیسے رہ جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے, بے یار و مددگار ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم جو ہے ڈگمگا جائے. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, وہ دعا آئے گی ابھی, دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اللہ رب العزت نے ان 7 افراد کو اس غار کے اندر سلا دیا. کتنا عرصہ سوئے پتا آپ کو, 300 برس. بہت بڑی مدت بتا رہا ہوں, 300 برس تک یہ سو گئے. اچھا, سونے کے بعد جب اٹھے نا, یہ سب آئے گا آیتوں کے دن میں, تو خلاصہ پیش کر رہا ہوں نا, جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں دھیرے دھیرے سب آتی رہیں گی, پھر وہاں اور مزید تفصیلات بھی بتاؤں گا. اب 300 برس ہو گئے نا, تو ایک دوسرے کو پوچھا, یار آج ہم نے نیند زیادہ تو نہیں کر لی؟ تو معمول کی جو نیند تھی نا اس سے تھوڑا, دوسرا کہتا ہے ہاں معمول کی جو نیند تھی اس سے تھوڑا سو گئے. یعنی انہیں بھی نہیں پتا کہ 300 سال گزر گئے, کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے معمول کی جو نیند ہے اب وہ کتنی ہوگی, ہو سکتا ہے 6 گھنٹے ہو سکتا ہے 7 گھنٹے ہو سکتا ہے 8 گھنٹے, اللہ بہتر جانتا ہے. اس زمانے میں معمول کی نیند کتنی تھی؟ آج کل تو عام طور پر 6 گھنٹے ہوتی ہے ہماری معمول کی نیند جو عام طور پر ہم کرتے ہیں. تو اب اس زمانے میں کتنی تھی اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال جتنی بھی ہوگی, 6 گھنٹہ ہوگی, 7 گھنٹہ ہوگی, 8 گھنٹہ ہوگی, 9 گھنٹہ ہوگی, بہرحال جو بھی ہو, لیکن وہ جو معمول کی جو نیند تھی اس سے زیادہ سوئے, یہ انہیں لگا. لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آئے کہ 300 سال سے ہم سوئے ہوئے. اور ایک اور بات بتا رہا ہوں, جب یہ سوئے نا تو سونے میں ظاہر بات ہے, دیکھیں مر جائے گا تو کروٹ نہیں بدلے گا, تو موت انہیں نہیں آئی, بلکہ آگے آئے گا, میں کلیئر کروں گا کہ یہ ایسے لیٹے ہوئے تھے کہ باقاعدہ کروٹیں بدل رہے تھے, جس کا مطلب 300 سال کے لیے اللہ نے موت نہیں دی تھی, بلکہ آگوش نیند میں چلے گئے تھے, سو گئے تھے, باقاعدہ کروٹیں بدلتے ہیں. اچھا, اور وہ جو کتا تھا, وہ کتا اس غار کا جو منہ تھا, منہ پر کتا چوکیداری کر رہا ہے بھائی, اور وہ چوکیداری اللہ والوں کی کر رہا ہے, تو قرآن اس کتے کے بھی تذکرے کرتا ہے. جب کتے کو بھی یہ مقام مل جائے, سبحان اللہ. بلعم بن باروہ جو تھا نا, بلعم بن باروہ اللہ کا بہت بڑا ولی تھا پہلے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بددعا کی. کس کی بنا پر؟ مال کی بنا پر. اللہ رب العزت نے اس کی ولایت چھین لی, اور چھیننے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ بلعم بن باروہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نا, وہ جو ہے کتے کی طرح اٹھایا جائے گا.
اس کی زبان نکلی ہوئی ہوگی, ایسے اٹھایا جائے گا. اور چونکہ پہلے یہ نیک تھا تو پہلے ہونے کے اعتبار سے وہ جو کتا ہوگا نا اسے بلم بن باروہ کی شکل دے دی جائے گی. پہلا نیک تھا نا, پہلے یہ نیک تھا, اس بنا پر دی جائے گی. تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ کتا جو ہے نا اس منہ پر چوکیداری کر رہا ہے کہ بھائی یہ میرے مالکان ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, کوئی انہیں ایذا نہ دے, کوئی انہیں تکلیف نہ دے. اب یہ کتا بھی چوکیداری کر رہا ہے اور یہ 300 سال کے لگ بھگ اندر میں گھر میں رہے. اب بیدار ہو گئے جناب. جب بیدار ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے, انہیں تو پتہ ہی نہ چلا کہ 300 سال ہمیں ہو چکے ہیں, 3 صدیاں گزر گئی. اب ان کے جیب میں تھوڑے سکے پڑے ہوئے تھے 300 سال پہلے. اچھا 300 سال یہ سوئے نا, بشری لوازمات ہے یہ بات میں, بشری لوازمات. کیا لوازمات؟ کھانا پینا, واش روم. سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو لازمی ہے, اس کے بغیر نہیں ہو. 300 سال تک کچھ بھی نہیں ہوا, نہ بھوک لگی, نہ پیاس لگی, نہ واش روم کی حاجت, یہ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن بیدار ہوئے, تھوڑا ہی ٹائم گزرا نا تو اب آپس میں یار بھوک لگی ہے. تو اب انہوں نے کہا اپنے ایک ساتھی کو, یعنی ساتھ تھے نا, ایک کو کہا کہ جاؤ بازار میں اور بازار میں جا کر کچھ کھانے کی چیزیں خرید کر لاؤ تاکہ ہم کھائیں, پیٹ بڑھے, بھوک لگی ہوئی ہے. اب وہ ایک بندہ سکہ لے کر بازار میں گیا. جب بازار میں گیا تو بازار بالکل الگ. اب مجھے بتائے 300 سال میں کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے 300 سال میں پرانی جتنی بستیاں جو وہ تو ساری اجڑ گئی, ختم. نئی بستیاں آئی ہوئی ہے, نئے علاقے, نئی سڑکیں. 300 سال تو بہت بڑا دوران ہے. اب کراچی میں جو آج سے 50 سال پہلے آیا اور آج آئے گا تو کیا کہے گا؟ کہے گا بالکل بدل گیا. ظاہر بات ہے تبدیلیاں تو ہوتی ہیں نا علاقوں میں, تو مکانات چینج ہو جاتے ہیں, گلیاں چینج ہو جاتی ہیں, سڑکیں بدل جاتی ہیں, سارا نظام بدل جاتا ہے. 300 سال ہو گئے. اب وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, معمول سے زیادہ ہم سو گئے ہیں, سکہ لے گئے. اب حیرانگی تو تھی, یہ کیا بدلا سارا نظر آ رہا ہے. وہ گلیاں نظر نہیں آ رہی, وہ محلے نظر نہیں آ رہے, اچھا وہ سڑکیں نظر نہیں آ رہے, بدلا نظر آ رہا ہے. اور اتفاق کیا ہے پتا آپ کو؟ اتفاق یہ کہ 300 سال میں اللہ نے نظام کو اتنا بدل دیا کہ ان 300 سالوں میں بت پرستوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی. روم پر حکومت عیسائیوں کی آ گئی تھی. یہ بدل, اتنی تبدیلی آ گئی, اتنا بدلاؤ آ گیا. اب اس وقت حاکم کون تھا؟ عیسائی تھا. جب یہ چیز خریدنے گئے اصحاب کہف کا ایک شخص, جب خریدا تو اس کے بعد انہوں نے سکہ نکال کے دیا. دکاندار نے سکہ دیکھا, کہا یہ کیا ہے؟ یہ سکہ تو آج کل کا ہے ہی نہیں, رائج الوقت تو نہیں ہے. دکاندار سمجھا لگتا ہے اس کے ہاتھ جو ہے نا خزانہ لگ گیا کوئی. وہ یہ سمجھ رہا ہے, پوچھتا ہے کہاں سے آیا؟ کہا یہ میرا ہے. نہیں تیرا نہیں ہے, یہ تو کوئی خزانہ ہے. نہیں بھائی میرا ہے. نہیں تیرا نہیں ہے. اس سے شور مچایا, دکاندار جمع ہو گئے. یہ معاملہ بڑھتا گیا, حاکم وقت تک پہنچ گیا. جب حاکم وقت تک یہ معاملہ پہنچا تو حاکم وقت نے پوچھا بھائی کیا ہے؟ تو کہا یہ ہوا ہے. اب بادشاہ کا نام لیا کہ اس بادشاہ کا دور تھا. کہا وہ بادشاہ تو ابھی نہیں ہے. اب انہیں ہسٹری پتا دی کہ وہ بادشاہ تو آج سے 300 سال پہلے تھا. اور وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی روم پر جو حکومت تھی بت پرستوں کی تھی. عیسائیوں کے لیے تو زمین جو ہے نا یہ تنگ کر دی گئی تھی, تبھی تو ہم نکلے تھے یہاں سے. تو بادشاہ نے کہا وہ سب دور چلا گیا, اس کو 300 سال ہو چکے اور میں خود عیسائی ہوں, اور اب روم پر جو کنٹرول ہے, جو حکومت ہے, جو سلطنت ہے وہ عیسائیوں کی ہے, مسیحی لوگوں کی ہے. اب کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے, وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ غار کے اندر ہے. اب یہ سارا ایک قافلہ, جب میں غفیر تھا, بادشاہ تھا, لوگ تھے, یہ سب مل کر اب جا رہے ہیں کیونکہ انہیں ابھی یقین نہیں آیا یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہا بھی پتا چل جائے گا, کلیئر ہو جائے گا. اب یہ سارے کے سارے لوگ مل کر جب جانے لگے تو غار کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے 6 افراد اللہ والے اصحاب کہف, انہوں نے دیکھا کہ ایک جم غفیر آ رہا ہے. وہ تھوڑے گھبرائے, کہا لگتا ہم پکڑے گئے, کیونکہ انہیں بھی پتا نہیں تھا, وہ بھی سمجھ رہے بس معمول سے زیادہ سوئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ بہرحال وہ آئے تو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ جناب اب وہ پکڑنے نہیں آئے بلکہ یہ خوشخبری دینے آئے کہ اب عیسائیوں کی حکومت ہے روم پر, یہ بشارتیں دینے آئے. یہ مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے
پیش کیا ہے، لیکن ساری وضاحتیں انشاءاللہ آیت کریمہ کے تحت میں کرتا جاؤں گا آگے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آیت نمبر 9 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اصحاب کہف جو آج اسٹارٹ ہوا، اور یہ آیت نمبر 26 تک چلتا رہے گا۔ آج 2 آیتیں ہیں، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ سورہ کہف آیت نمبر 9، اسکرین پر آپ ملاحظہ کیجئے۔ اسکرین آپ کے سامنے اس سے لگائی تاکہ آپ کو قرآن کے لفظوں کے بارے میں پتا چلے، کہ کبھی کبھی میں تھوڑی وضاحتیں کرتا ہوں لفظوں کی، تو خالی ایسا نہ ہو کہ بھائی ہم بس اردو ہی سمجھ رہے ہیں۔ بھائی جو زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، فرشتوں کی ہے، اور اللہ نے جس زبان میں قرآن کو اتارا اس زبان کے متعلق سمجھ ہونی چاہیے، بھلے تھوڑی تھوڑی ہو لیکن ہو۔ تو اب آپ اسکرین پر دیکھیں، ام حسبتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا آپ نے جان لیا ان اصحاب الکہف، بے شک اصحاب کہف۔ اب دیکھیں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اصحاب کہف، یہ وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور تقریر کے دوران میں نے 10 مرتبہ میں نے استعمال کر لیا۔ آپ بھی کہتے ہیں یار اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہے، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ عربی کا لفظ، اور ہم استعمال کیا کر رہے ہیں؟ اردو میں بھی کر رہے ہیں، تو عربی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اردو میں بھی ہو رہا ہے۔ اب کہف کا معنی کیا ہے؟ کہف کہتے گار کو، اس کا آسان ترجمہ یہی ہے۔ دیکھیں ایک پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، چھوٹے سوراخ بھی ہوتے ہیں، بڑے سوراخ بھی ہوتے ہیں۔ چھوٹے سوراخ تو ٹھیک ہے چھوٹے، لیکن جب بڑا سوراخ ہو ایسا کہ کمرہ نما ہو جائے اسے کہتے ہیں غار۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب علیہ السلام جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام اس پہاڑ پر اوپر چڑھے اور وہاں ایک غار تھا کمرہ نما، وہاں آپ عبادت کر رہے تھے، اور پھر نزول قرآن کا آغاز ہوا، سورہ اقرا سورہ الگ کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ تو غار کہتے پہاڑ کے اندر ایسا سوراخ کہ جو کمرہ نما ہو، یعنی بڑا سوراخ کہ آدمی اندر میں بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، بڑا ہو۔ تو اب قرآن کہتا ہے ان اصحاب الکہف، اصحاب کہف یعنی کہف والے، غار والے۔ پھر آگے لفظ قرآن کیا کہتا ہے؟ والرقیم۔ اب رقیم کا معنی کیا ہے؟ اب آپ ہو سکتا ہے اور بھی دروس سے قرآن سنتے ہو، تو رقیم کے بارے میں کئی معنی بتائے گئے، لیکن میں ایک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں وہ والا معنی پیش کر رہا ہوں جو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس نے ذکر کیا ہے۔ یہ ایک معنی، اگرچہ اور بھی معنی ہے۔ رقیم جو ہے نا یہ ایک وادی کا نام ہے، یعنی ایریا کا نام ہے۔ اگر اس بات کو پیش نظر رکھے تو مفہوم کیا نکلے گا؟ مفہوم یہ نکلے گا کہ وہ جو علاقہ ہے اس کا نام رقیم ہے، جیسے ہمارے علاقے کا نام خاردر ہے، رقیم۔ اچھا پھر اس رقیم ایریا میں پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے اندر غار ہے۔ تو گویا قرآن جب ان کا تعارف پیش کرتا ہے تو 2 لفظوں سے کرتا ہے۔ ایک کیا ہوگا؟ اصحاب کہف جو معروف ہے، فیمس ہے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ اصحاب رقیم۔ اس کا مطلب آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، چلو یار اصحاب رقیم کا واقعہ سنو، جناب اصحاب کہف کا واقعہ سنو، آپ دونوں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اصحاب رقیم مشہور نہیں ہے، مشہور اصحاب کہف ہے، لیکن دونوں لفظ قرآن نے ذکر کیے، اس سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ کانو من آیاتنا عجبا۔ اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے اے پیارے یہ جو واقعہ ہے نا اصحاب کہف کا، اصحاب رقیم کا، یہ ایسا واقعہ ہے جو ہماری نشانیوں سے ہے۔ اور کیسی نشانیاں؟ من آیاتنا نہیں کہا، عجبا، ایسی ہماری نشانیوں سے جو تمہاری عقلوں کو ڈھنگ کر دے گی، تمہیں حیرانگی میں مبتلا کر دے گی۔ یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ 300 سال کوئی سویا ہوا ہو، ایسا حیران کن ہے۔ یہ ہو گئی آیت نمبر 9۔ اب آئے سورہ کہف آیت نمبر 10۔ اب اس کے بعد خالق کائنات نے کیا ذکر کیا؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، پھر کہف آ گیا، سورت کا نام بھی سورہ کہف ہے، غار۔ اچھا اب دیکھیں اذ اول فتیۃ، یہاں لفظ فتیہ ہے، اس لفظ پر توجہ رکھیے گا، اور آج کل جدید عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ فتیہ ہے نا اس کا واحد آتا ہے فتات، فتح آتا ہے، فتح نہیں فتح، یعنی فا تا یا فتح۔ اگر
جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں آئی ایم بوائے، میں لڑکا ہوں، تو عربی میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ انا فتح. اچھا کوئی لڑکی اپنے آپ کو کہنا چاہتی ہے آئی ایم گرلز، تو عربی میں کہتے ہیں انا فتات، تا کے ساتھ. یعنی اگر بوائے ہے تو بغیر تا کے، اور گرلز ہے تو تا کے ساتھ. اچھا اب یہ اس کا واحد ہے، جمع ہے فتیہ. جہاں سے پتا چلا، یہ کلیئر ہو گیا، توجہ رکھے گا، میں قرآن سمجھا رہا ہوں. جہاں سے کلیئر ہو گیا کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ عمر رسیدہ بھی نہیں تھے، بچے بھی نہیں تھے، یہ نوجوان تھے. اب نوجوانی کی آج کل ہمارے یہاں عمر کتنی ہوتی ہے؟ اب اس زمانے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آج کل نوجوان اسی کو کہا جاتا ہے، جیسے 18 سال کا، 17 سال کا، 20 سال کا، یہ عام طور پر نوجوان ہوتے ہیں. اور اسی کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ، جس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ خود بتا رہا ہے، کیونکہ اللہ جو لفظ استعمال کر رہا ہے لفظ کے اندر حکمتیں ہیں. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا ہے عمر بڑی ہو گئی، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں یار ٹانگیں تو قبر میں لٹک رہی، اب تو مسجد آئے گا ہی نا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا مذاق کے طور پر، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یار اللہ نے جس کو جب بھی ہدایت دی، سبحان اللہ، دین اللہ نے ہدایت، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے گا، حدیث مبارکہ میں ہے جوان کی عبادت عمر رسیدہ کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ شیطان زیادہ حملے جوان پر کرتا ہے، عمر رسیدہ پر تھوڑے کم کرتا ہے. تو اب اللہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ بھائی یہ اصحاب کہف یہ مت سمجھنا عمر رسیدہ، کوئی کہنے والا کہہ دے ویسے ہی مرنا تھا انہیں تو چلے گئے اب غار میں مر جائیں گے، اور کیا نہیں، نوجوان جس کو کہتے ہیں الشباب شعبۃ من الجنون، نبی نے فرمایا یہ جوانی جو ہے نا ایک نشہ ہے، اس دورانیے کی بات ہے، اس دورانیے میں گئے. اچھا اب جب وہ وہاں گئے تو غار کے اندر جانے کے بعد انہیں تھوڑا ڈر لگا کہیں ہم پھسل نہ جائیں، ہم وسوسے میں کی زد میں نہ، کیونکہ اب کٹھن مراحل ہے، وقت گزارنا آسان نہیں ہے. تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس دعا کو جو یہ قرآنی دعا ہے اصحاب کہف کی، یہ آپ بھی یاد کر لیں، میں ایک مرتبہ انشاءاللہ پڑھا بھی دوں گا ابھی. اب انہوں نے دعا کیا کی، فقالو، انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت دے دے. رحمت ماں کہاں بڑے کٹھن مراحل ہے، غار کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بستر نہیں ہے وہاں. اب مودی جانور، پہاڑوں کے اندر سانپ بھی ہوتے ہیں اور جانور بھی ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت. اور ساتھ میں کیا کیا پتا آپ کو، وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا، اور مہیا کر ہمیں ہمارے معاملے میں، یہ جو ہم نے قدم اٹھا لیا ہے، جو ہم نے پیش قدمی کی ہے، فرمایا وہ عرض کرتے رب کی بارگاہ میں کہ ہمارا جو معاملہ ہے اس کے اندر تو ہمیں مہیا کر، عطا کر دے. کیا عطا کر؟ رشدہ، ہدایت، یعنی استقامت. اس کا مطلب کیا پتہ ہے؟ آخری بات بتا رہا ہوں، یہ پیغام بھی یہی ہے. جو کہتے ہیں بس ہم بیٹھے ہی رہیں گے خالی دعائیں کریں، اس سے کام نہیں چلے گا. انہوں نے کیا کیا؟ پہلے پیش قدمی کی، اب اللہ سے استقامت کی دعا کی. مطلب یہ آگے تو بھر میاں خالی گھر میں بیٹھا رہے گا تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کوئی کہے بھائی اللہ خالق ہے نا، جی جناب الحمدللہ اللہ خالق ہے، کہتا ہے میں تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلوں گا، بس بیٹھا رہوں گا، بستر پر لیٹا رہوں گا، بس دعا کرتا رہوں گا. ایسا تھوڑی ہے، رزق کی تلاش کے لیے نکلنا، پیش قدمی. تو اب انہوں نے کیا کہا دیکھیں، من امرنا، یعنی کہہ رہے ہمارا امر، یعنی ہم نے پیش قدمی کر دی، کیونکہ ہم اپنے علاقے کو چھوڑ کر آ گئے. کیوں؟ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر. لیکن اب ہم میں اتنی سکت نہیں، سکت تو دے گا، اسباب تو پیدا کرے گا. تو کیا عرض کی؟ رشدہ، جس کا مطلب کیا ہے جناب آپ نے کوشش کرنی ہے. نبی نے فرمایا مجد فقط وجدہ، جو کوشش کرتا ہے تو پائے گا نا. تو کسب بندہ کرتا ہے، کوشش آپ کریں گے رزق کی تلاش کے لیے، پھر جتنا مقدر میں ہے وہ مل جائے گا آپ کو. لیکن کوشش آپ نے کرنی ہے، دین کے لیے کوشش آپ نے کرنی ہے، جتنا ہے مل جائے گا. اور میں یہ دعا جو درس قرآن میں پابندی سے بیٹھتے ہیں الحمدللہ، میں ان کے لیے بھی کروں گا، کیونکہ یہ بھی من امرنا ہے، من امرنا. اور پھر اس کے لیے کیا ہے؟ رشدہ،
یعنی مطلب یہ کہ میں یہ ضرور کہوں گا، خالی تعریفیں نہیں ہے کہ بھائی آپ نے قدم بڑھا دیے کہ بھائی ہم نے قرآن سمجھ رہا ہے، جہاں بھی درس قرآن ہو رہا ہم جا رہے ہیں، یہاں یا کوئی اور جگہ، لیکن سنیوں کا بد مذہبوں کی بات نہیں ہو رہی. تو من امرنا، ہم نے قدم بڑھا دیے، ہم بیٹھ بھی گئے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 35 منٹ، لیکن اب رب کی بارگاہ میں کیا دعا ہے؟ رشدا، مولا ہم نے کوشش کی، اب تو استقامت دے، یعنی ہمارے لیے آسان کر دے. ہمارے یہ توفیق کا لفظ نہیں استعمال ہوتا کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے، اے اللہ ہمیں توفیق دے. کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ وہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، یہ مطلب ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ اب ہمارے لیے یہ کام کیا کر دے؟ آسان فرما دے. دعا آپ پڑھ لیں، اس کو یاد بھی کر لیں، پڑھیں. کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو، کام کریں، پہلے کوشش کیجئے گا، طریقہ کار یہ ہے تاکہ من امرنا ہو جائے کہ آپ اسٹارٹ کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد دعا کریں تاکہ اللہ آپ کو صحیح سمت پر چلائے، جس کو کہتے ہیں مستقیم، سیدھے راستے پر. تو دعا ہے، دعا کے انداز میں ہم پڑھتے، ویسے بھی آپ یاد بھی ہوگی آپ کو. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے مالک، اے پروردگار، ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول. سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو